پل صراط سے کسی کے صحابی کے ٹکٹ سے پار نہیں جانا، علی کی مہر سے پار جانا ہے۔ اسے مزہ ہے حوض کوثر پہ علی نے جام پلانا ہے۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہے، اگر دل کے اندر علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، پھر حامد اللہ سلطانی کا اس کو مشورہ ہے کہ اپنی نماز کی ابتدا گھبرا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ صحابہ کا یہ اصول تھا کہ صحابی بسم اللہ پڑھتے تھے۔ میں بات بھی کر جاؤں گا، اشارہ بھی کر جاؤں گا، سمجھے گا ہر کوئی نہیں، سمجھے گا وہی جس کو مالک نے سمجھ عطا کی ہے۔ پہلے بسم اللہ نماز میں پڑھی جاتی تھی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ایک بادشاہ آیا، اس نے ایک صحابی سے پوچھا تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں بسم اللہ سے پڑھتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے علی سے پیار ہے۔ اس نے دشمنی علی کے اندر کہا علی کا بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ اس نے کہا دربار مصطفیٰ لگا ہوا تھا، میں نے نبی رحمت نور مجسم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کے اوپر جتنے صحیفے اترے ہیں، جتنی تختیاں اتری ہیں، جتنی کتابیں اتری ہیں، ساری کی ساری قرآن میں ہے۔ سارا کا سارا قرآن سورہ یاسین میں ہے، سارے کا سارا سورہ یاسین سورہ الحمد میں ہے، ساری کی ساری سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، ساری بسم اللہ بے میں ہے، اور بے کا نقطہ علی ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ بے کا نقطہ علی ابن سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تب سے لوگوں نے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا۔ کیا کیا نکالو گے؟ کس کس کو نکالو گے؟ دلوں سے تو علی کی محبت تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، لیکن نماز بسم اللہ سے شروع کرے۔ کیوں؟ یہ بسم اللہ اللہ کا اس کیا ہے؟ اللہ کا اس جہاں کہا جاتا ہے لوگوں کو بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ٹیلی ویژن پہ غلط ترجمہ بیان کیا جاتا ہے روزانہ صبح 6 سے 7، جو بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ٹی وی کے اوپر تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، سارے دن میں 1 گھنٹہ قرآن کے لیے جو دیا جاتا ہے، بہت بڑا احسان کیا جاتا ہے مسلمانوں پہ۔ وہاں میں بھی ترجمہ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ بڑی بڑی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع۔ کون ہے اللہ کا نام؟ علی ابن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ، سارے مل کے نہ پڑھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ الحمد تو سارے پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، چکرالوی بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں مسلمانی کے دائرے کے اندر۔ الحمد کسی کے نزدیک پڑھنا واجب ہے، کسی کے نزدیک پڑھنا اوجب ہے، کسی کے نزدیک پڑھنا فرض ہے، کسی کے نزدیک پڑھنا سننا، لیکن صرف پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اگر غور کر لیں تو در اہل بیت میں آنا نصیب ہو جائے گا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، غور جیسے چند بندے یہاں بیٹھے ہیں لیکن غور نہیں کر رہے ہیں۔ میں کیا کروں ان کا؟ اگر غور نہیں کریں گے تو ان کا اپنا مقدر ہے، اگر غور کر لیں گے تو پار لگ جائیں گے۔ جو ویڈیو کے ذریعے مجھے میرے اہل سنت بھائی سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آؤ مل کے سورہ الحمد میں غور کرتے ہیں۔ جس کو سورہ الحمد آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کرے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔
تمام حمد ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا ہے، الرحمن، سلامت رہو مل کے سارے، الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم دین کا۔ بھائی یہاں پہ آ کے میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں۔ میں نے مولوی سے پوچھا یہ دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا 8 سال کا درس نظامی کا کورس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں۔ انہوں نے کہا 2 سال حدیثوں کا کورس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا دورہ حدیث کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اگر مختصر کرنا ہے تو 40 دن بستر اٹھا کے ہمارے ساتھ چلنا لگانا پڑے گا۔ میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم نہیں بتا سکتے یہ دین کیا ہے۔ اس دین کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ دین کی خاطر قربان کرنا پڑے گا۔ میں نے مولویوں کا دامن چھوڑا، میں سیدھا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، انڈیا پہنچا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچ کے میں نے معین الدین سے پوچھا آپ بتائیے اللہ کس دن کا مالک ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دین والے دن کا مالک ہے۔ میں نے کہا دین کیا ہے؟ معین الدین نے مسکرا کے کہا دین است حسین۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ فقیر کی نظر میں دین حسین ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا بولنا جو سر ہلا رہے ہو۔ فقیر کی نظر میں دین بولنا تو صحیح حسین ہے۔ یہاں فقیر سے مراد وہ نہیں جو مانگے، یہاں فقیر سے مراد ہے وہ جو دے۔ جو مانگے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو عطا کرے اسے فقیر کہتے ہیں۔ یہاں فقیر یہ نہ لینا کہ فقیر شاید دوسرا، نہیں، جو مانگے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو عطا کرے اسے کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدزادے حسنی حسینی کاظمی سید۔ خواجہ ان کا نام نہیں، نام ہے ان کا معین الدین۔ انہوں نے یہ شعر نہیں لکھا، فیصلہ کیا ہے۔ یار کم از کم 5 بندے میرے ساتھ بول پڑو، مجھے لطف آ جائے گا۔ انہوں نے یہ شعر نہیں لکھا کہ بلا فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ شاست کو حسین۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید شعر لکھے ہوئے، سیدزادے شعر نہیں ہوتے، فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نزدیک گولڈا شریف ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والے، ان سے لوگ بڑے شعر سنتے تھے۔ ایسی کی نظرادی میں دے رہی ہے، کیوں جنگری اداس لے رہی ہے، سنیے وہ بڑا بڑی مشہور نعت ہے۔ انہوں نے بھی ایک شعر لکھا، فیصلہ نہیں لکھا، فیصلہ لکھا، شعر نہیں لکھا۔ کیا فیصلہ تھا؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق دے علما بین پیا۔ ایک فیصلہ علامہ اقبال نے لکھا، دنیا کٹھی ہو کے اقبال کے دروازے پہ آ گئی، کسے مانے کسے نہ مانے، کس صحابی کو رضی اللہ کہے، کس صحابی کو لعنت اللہ کہے۔ اقبال نے کہا یہ شعر لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تمہارے لیے کسوٹی ہے، اس کے اوپر پرکھنا، جو پورا آ جائے اسے سلام کر دینا۔ مسلمانوں نے کاغذ کھولا تو شعر لکھا ہوا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے دے۔ یہ شعر نہیں ہوتے، یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا فیصلہ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے؟ سنیوں کے پیر، سلسلہ اولیاء چشت، اہل بہشت، اہل سنت کے سلسلہ چشتیہ کے تاجور، بہت بڑی روحانی شخصیت، سرزمین ہندوستان کے اوپر جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، دنیا کٹھی ہو کے آ گئی۔ حسین کے بارے میں کیا خیال
شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے. یار دکھ ہوگا تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا. جس کے دل میں محبت حسین ہو بھی سنی ہو بھی شیعہ، بولے نا اس کی اپنی مرضی ہے. شاہ بھی حسین